اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کل سیرو فی الارض فینظروا کیف بدل خلق، اور زمین میں گھومو پھرو، دیکھو، غور و فکر کرو، اور اسی احکام کی پیروی کرتے ہوئے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ ایک تاریخی جگہ ہے اور یہاں پر آ کے میں قدرت کے شاہکار دیکھ کر محو حیرت ہوں۔ اس قدر خوبصورتی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ ایک تاریخی جنکشن ہے، میں چاہوں گا تھوڑا سا آگے آئیں اور دکھائیں۔ اس سائڈ پہ ہزارہ ڈویژن ہے، اس سائڈ پر مالاکنڈ ڈویژن ہے، اور یہ تاریخی پل ہے، یہ انگریز دور کا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور پل 1975 میں بنایا گیا ہے۔ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں دریائے سندھ ہے، سرمئی رنگ کا، ٹھاٹھے مارتا ہوا، اور پھر فلک بوز پہاڑ، کیا ہی خوبصورتی ہے۔ بادل آ رہے ہیں، ہلکی پھلکی بوندا باندی بھی شروع ہو چکی ہے، اور یہاں پر ایک بہترین ریزورٹ بنایا گیا ہے۔ میں خاص طور پر بھی اس مقام سے ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ سڈنی پرل ہاربر برج پر لاکھوں سیاح نیو ایئر نائٹ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اس کا نظارہ دیکھنے کے لیے، اس منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے۔ لیکن اس کو دیکھیں آپ، کیا یہ اس سے کم ہے؟ ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر سہولیات فراہم نہیں کی جاتی۔ قدرت نے تو سامان مہیا کیا ہوا ہے، لیکن حکام بالا اور جو متعلقہ لوگ ہیں جنہوں نے اقدامات لینے ہیں ان چیزوں کو دنیا میں بیچنے کے لیے، پروجیکٹ کرنے کے لیے، مارکیٹ کرنے کے لیے، وہ اقدامات نہیں لیے جا رہے۔ یہاں کے مقامی لوگوں کو سٹرینتھن نہیں کیا جا رہا، ان کو سبسڈی نہیں فراہم کی جا رہی۔ یہاں پر راک کلائمبنگ ہو، یہاں پر زپ لائننگ ہو، اور ایڈونچر ٹورزم میں جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بوٹنگ کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہوئے تمام تر چیزیں فراہم کی جائیں، یہاں سے لوکل اکانومی کو بوسٹ ملے گا، پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی۔ پھر اسی طرح یہاں پر میں چاہوں گا مزید آپ اگر منظر دیکھیں تو یہ شاہراہ کراکرم ہے، اتنی بڑی شاہراہ ہے، اور ہمیں جگہ جگہ کچھ ایسے مناظر دیکھنے کو ملے جس سے دل افسردہ ہوا۔ دل افسردہ اس لیے ہوا کہ پاکستان سے چائنا تک یا آگے اتنے وسیع و عریض رقبے پر تجارت اس شاہراہ کے تھرو ہوتی ہے، لیکن جگہ جگہ پہ ہمیں اس شاہراہ پہ پانی دکھائی دیا، لینڈ سلائیڈنگ کی اثرات ہمیں نظر آئے۔ تو ہمیں میک شور کرنا ہے کہ اگر ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں، اس خطے کو ترقی دینا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور میں تو یہاں آ کر یہی اپیل کروں گا کہ جو ہم نے آبزرو کیا ہے کہ سہولیات کی کمی ہے، یہاں پر انفراسٹرکچر بہت زیادہ کمزور ہے، لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کی جو تھنکنگ ہے وہ ابھی بھی بیکورڈ ہے، کچھ نہ کچھ تعلیم دینے کی ضرورت ہے، ان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں پھر میڈیا کا بھی کردار ہے، یہاں کے مقامی لوگوں کا بھی کردار ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہم نے آبزرو کی ہے وہ یہ کہ یہاں پر جو مقامی ڈی ایف اوز ہیں، ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر ہیں، مقامی لوگ ہیں، یہاں کے جو ہوٹل مالکان ہیں، جو تاجران ہیں، ان سے ہم نے جو گفتگو کی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر لوکل باڈی سسٹم وہ اسٹرینتھن ہو جائے، لوکل گورنمنٹ اسٹرینتھن کی جائے، تو یہاں پر بہت زیادہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ ایک صوبے کے دارالحکومت میں بیٹھ کے اس طرح مائنیوٹلی جگہ جگہ چیزوں کو آبزرو کرنا بڑا مشکل ہے، لوگوں کی ضروریات پوری کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ لوکل باڈی کا جو نظام ہے لوکل گورنمنٹ کا، اس کو فعال کیا جائے گا، اختیارات تفویض کیے جائیں گے، لوگوں کو امپاور کیا جائے گا، تو ہی اس خطے کی جو تقدیر ہے وہ بدلے گی اور پاکستان میں ٹورزم کو فروغ ملے گا۔ محمد علی جاں خان نے آپ کو بشام کی تحصیل دندئی سے آگاہ کیا اس خوبصورت مقام سے متعلق۔ امید کرتے ہیں یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ محمد علی جاں خان کو اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔